سورہ یوسف کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ کو گرانے والے ایک دن اللہ کی تدبیر سے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں گرایا اور پھر ایک دن وہ خود جھک کر ان کے قدموں میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر توکل رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلے۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ پوچھا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے مگر اس کے لیے یقین اور صبر بھی ضروری ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا،
سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کرے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں سے خوف زدہ ہو اور لوگوں کی پیروی میں اللہ کا خوف نہ کرے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کے راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔